رسول خدا کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ رسول خدا نے کہا کہ مسئلہ ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ کہا نہیں، مجھے میرا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ خوب کہا کتنا گناہ زیادہ ہے؟ کہا جتنے درخت ہیں ان کے پتے ہیں۔ کہا خدا اس کو بھی معاف کر دے گا۔ کہا جتنے پتہ نہیں پانی کے قطرے، سمندر، دریا ہیں، کہا خدا پھر بھی معاف کر دے گا۔ کہا یوں آسمان ہے۔ یعنی جب اس نے اتنا بولا تو کہا مگر تمہارا گناہ خدا سے بڑا ہے کیا؟ کہا نہیں، تو خدا معاف کر دے گا۔ پھر بھی رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ رسول خدا نے اچھا تم اپنا کوئی ایک گناہ بتاؤ تو صحیح۔ بس محترم اس نے جب اپنا گناہ بتایا، رسول خدا نے فوراً کہا دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ یعنی گناہ اتنا سنگین تھا۔ وہ مایوس روتا روتا اس نے کچھ لوہے کی چینیں خریدی، پہاڑی پہ چلا گیا، 2 پتھروں کے درمیان میں اپنی گردن پہ باندھ کر اپنے آپ کو گریہ کرنے لگا۔ روتا رہا یہاں تک کہ پرندے آ کر اس کے ساتھ رونے لگے۔ اتنا اس نے گریہ کیا کہ خدا میں تیرے حبیب کے پاس گیا تھا مگر اس نے بھی مجھے نکال دیا، میں کہاں جاؤں جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ 40 دن روتا رہا۔ 40 دن جب گزرے تو اس نے کہا پروردگار اگر تو نے مجھے معاف کیا ہے تو اپنے حبیب پر وحی نازل کر، ورنہ یہی مجھے عذاب بھیج تاکہ میں دنیا میں اس عذاب کو دوں۔ یہی جب اس نے ایسا کہا تو رسول خدا کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اور وہ کہ جو معافیاں دل سے مانگتے ہیں خدا رحمان ہے، خدا ان کو معاف کرنا۔ جیسے رسول خدا باہر نکلے، اصحاب کو لیا اور اس لڑکے کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جانور اس کا گریہ اتنا تھا کہ اس نے خاک اپنے اوپر ڈالی ہوئی، رو رو کر اس کی آنکھیں دھس چکی، اور جانور بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں۔ جیسے رسول خدا کو دیکھ ہٹ گئے، رسول خدا نے کہا کہ اس کو کھولو، اس کو ہٹاؤ کہ خدا نے تمہیں بشارت دی ہے، خدا نے تمہارے لیے جہنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ رحمان ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی، کوئی چیز اس کے ہاں ناممکن